سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آئیے محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی امہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج ہم مختصر طور میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہسٹری بیان کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی آپ کی مختصر سوانح حیات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی مختصر سوانح حیات پڑھ کر ہم برکت حاصل کریں گے۔ آپ خود سن کر اس کو برکت حاصل کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہسٹری کو سن سکے اور برکت حاصل کر سکے۔ حضور غوث الثقلین قطب ربانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک 471 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے۔ جس شب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی وہ رمضان المبارک کی چاند کی پہلی تھی۔ بمقام جیال علاقہ جیل ہونا تحریر کرتے ہیں۔ آپ کا اسم مبارک عبد القادر تھا اور کنیت محمد تھی اور لقب محی الدین تھا، یعنی شہر جیلان میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، اسی لیے آپ کو حسنی اور حسینی سید کہا جاتا ہے۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد کا اسم مبارک موسیٰ ابو صالح جنگی دوست تھا۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی سیدہ ام الخیر فاطمہ تھا، جو حضرت عبداللہ سومائی علیہ رحمہ کی دختر نیک اختر تھیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کا عہد طفولیت بڑے پاکیزہ ماحول میں گزرا۔ آپ نے ہوش سنبھالا تو یتیم ہو گئے اور عارفہ باللہ ماں نے اس در یتیم کو بہترین تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ آپ نے پہلے قرآن مجید پڑھا، پھر عربی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 18 سال کی عمر میں مزید حصول علم کی لگن میں آپ کو اس دور کے سب سے بڑے علمی مرکز بغداد لے گئی۔ آپ بغداد پہنچے تو اس وقت شیخ ابو الخیر محمد بن مسلم حماد کے علم و عرفان کا سورج پوری تابانی سے چمک رہا تھا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی نے سب سے پہلے طریقت کے رموز شیخ حماد سے ہی حاصل کیے ہیں، پھر اپنے وقت کے فقہا میں ہی نہیں بلکہ ورفا و زہاد میں بھی بلند مقام کے مالک شیخ قاضی ابو سعید المبارک المخزومی، جو فقہ میں امام احمد ابن حنبل کے پیرو تھے، آپ نے ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور خرقہ خلافت و ولایت حاصل کیا۔ پھر طریقت کے ہی مدرسے میں آپ نے واعظ فرمانے کی ابتدا کی اور عرصے تک آپ اپنے فرائض بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ لیکن ایک شب آپ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خواب میں دیکھا اور عالم رویا میں تکلم اور تبلیغ کرنے کا حکم ملا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضور نے لعاب دہن ڈالا 6 مرتبہ، حضرت علی نے 7 مرتبہ ڈالا، تو اس طرح آپ کے کلام میں الحمدللہ تاثیر وہ پیدا ہوئی کہ 70 ہزار کے لوگ سنتے تھے آپ کے واعظ کو، اور ہر واعظ میں یا تو کوئی غیر مسلمان ہوتا تھا یا تو کوئی عیسائی اسلام قبول کرتا تھا۔ یہ آپ کے واعظ کی برکت تھی الحمدللہ، اور یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لعاب دہن کی برکتیں تھیں۔ تو پھر آپ نے مدرسے سے باہر نکل کر تقریر کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے اثر سے ہزاروں یہود و نصارہ مسلمان ہو گئے، ہزاروں نے ہدایت پائی، ہزاروں کی سیرتیں سنور گئیں۔ اس وقت رحمت کی بدلیاں چھائی ہوئی تھی اور علم و عرفان کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ سے دین نے نئی زندگی پائی، اسی لیے آپ محی الدین کے لقب سے ممتاز ہوئے۔
قرآنی احکام اور اسوہ حسنہ کی پابندی آپ کی زندگی کا اولی مقصد تھا۔ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع میں مجبور و معذور اور فقراء و مساکین کی خدمت کرنے میں بڑی خوشی محسوس فرماتے تھے۔ خلیفہ اور وزراء آپ کی مجلس میں نیاز مندانہ حاضر ہوتے اور ادب سے بیٹھ جاتے۔ آپ کے واعظ و نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ پورے 40 سال تک جاری رہا۔ آپ کی پوری زندگی سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نمونہ تھی۔ آپ کے تمام وعظ و تحریروں کا لب لباب یہی ہوتا کہ لوگ اپنی زندگیوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھال لیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میرا محی الدین کے یوم وصال کی جو تاریخ ہے ربیع الثانی کی تاریخ ہے۔ آپ کا وصال 561 ہجری 12 ربیع الثانی کو 90 برس کی عمر میں ہوا، اور آپ کا روضہ مبارک بغداد شریف میں ہے، جہاں الحمدللہ آج ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سعادت مندی پہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے نصیبے پر فخر کرتے ہیں۔ جہاں ہر سال آپ کا عرس منایا جاتا ہے، یہی عرس اور آپ کی نیاز کا دوسرا نام 11ویں شریف ہے۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلائی جاتی ہے اور آپ کا چرچا ہوتا ہے۔ جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کو یاد کرتی ہے، ایسے ہی آپ کے لاڈلے بیٹے غوث اعظم کے بھی نام لیوا دنیا میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، جس طرح آج دنیا میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ یاد کرتے ہیں، اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور آپ کے صفات کے مظہر اتم ہیں۔ آپ کو پروردگار عالم نے اولیاء میں وہ مقام عطا فرمایا جو محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ انبیاء میں حاصل ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں تو شہنشاہ بغداد سید الاولیاء ہیں۔ اس کی مختصر وضاحت حضرت مجدد الفیشانی شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یوں فرمایا ہے۔ آپ فرماتے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، اسی طرح حضرت عبد القادر جیلانی کی کرامات کے بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سوانح حیات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی ہسٹری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کے واعظ و نصیحت اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر پروردگار ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند جملے تھے۔ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہوئی تو پروردگار پر نشانی رحمی کریم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔